الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم نے سابقہ مجالس میں جو قرآن حکیم تفسیر میسر کے عنوان سے پڑھا، قرأت کی، تلاوت کی، وہ ہے 7 آیات سورہ فاتحہ کی، پھر 7 آیات سورہ بقرہ کی۔ اب سب سے پہلے ہم 7 آیات فاتحہ کی ان میں صحت کا غور بیان کرتے ہیں کہ ادائیگی صحیح ہم نے کیسے کرنی ہے، تلاوت ہماری اور قرأت قرآن ہمارا کیسے درست ہوگا۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں سب سے پہلا حرف یا آواز یا صوت جس پہ آپ نے زور دینا ہے وہ ہے ہا، الحم، ہا۔ تو اب سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ 7 آیات ہیں، ان میں وہ حروف یا وہ آوازیں یا وہ اصوات جو مخصوص عربی زبان کی ہیں اور قرآن بلسان عربی مبین، وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں ہے، تو اس میں ہم اس لیے زیادہ زور دیتے ہیں کہ ہماری تلاوت درست ہو، قرأت صحیح ہو، حروف کی ادائیگی، آوازوں کی ادائیگی درست ہو۔ تو سب سے پہلے دیکھیں اس سورہ فاتحہ کی 7 آیات میں جو حروف ہماری زبان میں یعنی اردو میں، پنجابی میں، انگریزی میں، ہندی سندھی میں نہیں، ان میں سب سے پہلا ہے ہا، الحمد۔ اسے الحمد نہیں کہنا ورنہ لفظ بدل جائے گا اور معنی گڑبڑ ہو جائے گا، اور اگر ہم کوشش نہ کریں درست ادائیگی کی تو یہ بھی گناہ ہوگا۔ تو ہا دیکھیں، جب ہا درست ہو گئی تو الحمد بھی درست ہو گیا، الرحمن الرحیم۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ تینوں کلمات ہمارے درست ہو گئے، تو الحمد نہیں کہنا، الرحمن الرحیم یہ نہیں کہنا ہے الحمد، پھر آگے الرحمن الرحیم۔ اب دوسرا کلمہ جس پہ ہمیں زور دینا ہے وہ ہے عین، عالمین، رب العالمین، عالمین نہیں کہنا۔ اگر ہم کہیں عالمین تو یہ گویا کہ ہم یہاں پہ الف پڑھ رہے ہیں، حمزہ پڑھ رہے ہیں جس سے آپ کہیں، تو عین پڑھنا ہے، رب العالمین۔ آگے دیکھیں، پھر آگے عین کو ہی درست کریں تو نعبد، یہاں بھی عین ہے،
آگے پھر نستعین، یہاں بھی عین ہے، اس کو نعبد نہیں کہنا اور نستعین نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آگے جائیں، آپ دیکھیں صراط، صاد را، اہدنا، آگے کیا ہے الصراط، صاد اور تا، پھر آگے وہی صاد اور تا، پھر آگے الذین، یہ ذال بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ زائل نہیں، الذین نہیں کہنا، الذین، ذین، ذال، زبان کی اگلی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں میں، الذین، آگے پھر وہی انعمت، اور آگے وہی عین علیہم، پھر آگے دوبارہ علیہم۔ تو یہ وہ تصحیح کا گر جسے ہم نے نام رکھا ہے، یہ ہم نے سورۃ فاتحہ کے بارے میں بتا دیا۔ اب آ جائیں اگلی آیات بقرہ کی ساتھ۔ تو سب سے پہلی آیت ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات، لام کو بھی لمبا کرنا ہے، پھر لام کی میم اور میم کی میم شدہ ہو جائے گا، اس پہ دونوں لمبے اور دونوں مشدد۔ پھر اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یا لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ 7 آیتیں بقرہ کی پہلی ہو گئی۔ اس میں سب سے پہلی آیت میں تو الف، اس کے بعد لام میم، لام کو لمبا کرنا ہے اور پھر میم کی میم کے ساتھ یہ مل جائے گا تو مشدد ہو جائیں گے دونوں۔ دوسری آیت، اس میں ذالک، ذال آ گئی کہاں کہاں، ذالک میں، اور آگے اللہ آپ کا بھلا کرے سواء علیہم اانذرتہم، یہاں بھی ذال، ام لم تنذرہم، یہاں بھی ذال آ گئی۔ اب دوسری آواز جس پہ ہمیں تھوڑا سا زور دینا ہے وہ ہے قاف، للمتقین، قاف۔ اب دیکھیں متقین بھی دوسرا جگہ آگے ہے یقیمون، یہاں قاف آ گیا، رزقناہم، یہاں قاف آ گیا، ينفقون، قاف آ گیا، آگے یوقنون، یہاں بھی قاف، من قبل، یہاں بھی قاف، آگے قلوبہم، یہ قاف، ذال کی بات بھی ہو گئی، قاف کی بات بھی ہو گئی۔
تو یہ ان کلمات، ان حروف کی یا ان آوازوں کی جو عربی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ یہاں بھی ہا آئی ہے، ہا کہاں پہ؟ مفلحون۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہی آوازیں مقرر آتی رہیں گی۔ ہم نے کیوں اس سبق کا اعادہ کیا ہے کہ ہمیں عادت پڑ جائے ان آوازوں کو درست نکالنے کی، اور تھوڑی سا تکلف کر لیں یا تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں، تھوڑی سی مشقت اٹھا لیں، یہی حروف بار بار آئیں گے۔ جس طرح قرآن کریم کے ترجمے میں بھی وہی کلمات بار بار آتے ہیں، یہ ترجمے میں ہم بات کریں گے، لیکن ابھی ادائیگی کی بات کر رہے تھے، اور جیسے ہم نے کہا تصحیح کا گر ہم آپ کو سمجھا رہے تھے۔ اب تیسری بات جو آج ہم سورہ فاتحہ کی 7 آیات اور سورہ بقرہ کی پہلی 7 آیات میں ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے کہ ان آیات کے اندر کون سے مسائل اور معارف قرآنیہ بیان ہوئے۔ یہ بھی ہم بیان کریں گے، مگر ان 7 آیات بقرہ کا اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم 7 آیات، پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر بقرہ کا۔ دیکھیں، اگر ہم تھوڑا سا اور کر لیں تو قرات بھی درست ہو جائے گی، تلاوت بھی صحیح ہو جائے گی، ادائیگی بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور ترجمہ بھی ہم سیکھ لیں گے۔ اب آپ دیکھیں، ترجمے کو غور کریں۔ سب سے پہلے ہم پہلی آیت کو دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کی، کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب حمد تعریف ہے، التمام، للہ اللہ کے لیے، لام لیے، اللہ اللہ تعالیٰ، وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین، جو رب العالمین ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کے پالنے والے ہیں، رب ہیں۔ الرحمن الرحیم، یہ دوسری آیت، جو بڑے ہی رحم کرنے والے، مبالغہ ہے، رحمت میں مبالغہ، ان کی رحمت اور شفقت بڑھ کر ہے، بہت بڑے ہیں۔ الرحیم، جن کی رحمت اور شفقت متواتر رہتی ہے، ایک ہے کسی چیز کا بڑا ہونا اور ایک ہے مسلسل اور متواتر ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ مالک یوم الدین، اور آپ دیکھیں دنیا سے ایک دم آخرت کی طرف انتقال ہو رہا ہے۔ وہ مالک ہیں بدلے کے دن کے، قیامت کے دن کے، جس دن ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، قیامت کا دن ہے، اور اس کے اندر بادشاہ صرف اللہ کے۔ تو مالک ہیں بدلے کے دن کے، یعنی روز قیامت کے۔ ایاک، یہ اب اللہ سے بندہ ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے۔ ایاک، خاص آپ ہی کی، کیا؟ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ سادہ سے ترجمہ، اہدنا، ہماری رہنمائی کیجیے، ہمیں ہدایت دیجیے، کیا؟ الصراط المستقیم، مستقیم سیدھی، صراط راستہ، ہمیں چلائیں آپ، ہمیں رہنمائی فرمائیں آپ صراط مستقیم۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، منعم علیہ بندوں کا راستہ، غیر المغضوب، نہ کہ
مغضوب علیہم کا راستہ، جن پر آپ کا غضب ہوا، ناراضگی ہوئی، اور جن پر آپ کا غصہ ہوا۔ جن پہ غصہ ہوا ان کا نہیں، بلکہ جن پہ کیا ہوا؟ انعام ہوا۔ انعام رضا کی نشانی ہے، اور غضب ناراضگی کی نشانی ہے۔ اور آگے فرمایا والا، اور نہ ہی الضالین، جو سیدھی راہ سے بہک گئے، بھٹک گئے۔ تو انسان یا تو راستے کو جانتا ہی نہیں، یا جانتا ہے پھر خود بہت بھٹکتا ہے۔ تو دونوں کے راستے سے اے اللہ ہمیں بچا، یہ مطلب۔ اب آگے سیدھا سادہ ترجمہ 7 آیات کا بقرہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ میں ہمیشہ ایک دوسرے میرے چینل پہ قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ ہے، تو مقطعات کا بہترین قول ان کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں اس سے ان کی مراد کیا ہے۔ یہی خلاصہ ہے جو اہل علم نے لکھا۔ ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے۔ ذالک الکتاب، کتاب، ذالک وہ، یہ کے معنی میں لا ریب اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس میں شک نہیں، لا ریب شک نہیں، تو یہ کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس میں ہدایت ہے کن کے لیے؟ لام لیے اہل تقوی کے لیے۔ یا یہ بھی کہیں کہ آپ لا ریب پر وقف نہ کریں، جوڑ دیں اور فی پہ وقف کریں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فیہ کہ یہ کتاب لا ریب، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب آگے متقیوں کا ذکر اور ان کی صفات کا بیان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ الذین، وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ جہاں قرآن میں الذین آئے گا یہی معنی ہوگا، جہاں یؤمنون آئے گا یہی معنی ہوگا، جہاں ذالک آئے گا یہی معنی ہوگا، جہاں ھدی آئے گا یہی معنی ہوگا، جہاں متقین آئے گا تو متقی کی جاؤ۔ تو قرآن کریم اتنا آسان ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ گویا کہ پورے قرآن کا ترجمہ انہیں ازبر یاد ہے، ہر روز سے پڑھتے ہیں اور وہی الفاظ بار بار آتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں پوچھنا پڑتا ہے، جن میں محنت کرنی پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے، یا اپنے سے زیادہ جو شخص جانتا ہے اس سے پوچھتا ہے آدمی، یہ ٹھیک ہے، لیکن عموماً یہی بات ہے کہ وہی لفظ بار بار آتے ہیں۔ تو اب متقین وہ ہوئے الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب کہتے ہیں نہ دیکھی ہوئی چیز، اندیکھی چیز پہ۔ اب اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، آخرت کو نہیں دیکھا، جنت اور اس کی نعمتوں کو نہیں دیکھا، یہ سمجھنے کے لیے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، متقین پہلے سے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں دیا، رزق اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا، یا جو ہم نے انہیں رزق دیا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور جو ہم نے انہیں دیا کیا کرتے ہیں؟ ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون، دیکھو پھر وہی یؤمنون آیا اور وہی الذین آیا، دیکھ لیں وہی ترجمے میں ہوگا۔ اور وہ لوگ، واو کا معنی اور، والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو اتارا گیا آپ پر، الیک آپ پر، انزل اتارا گیا،
وما انزل، اور جو اتارا گیا. اب پہلی دفعہ ما انزل آیا، دوسری دفعہ جب آیا تو اسی معنی کے ساتھ آیا. وبالآخرۃ ہم، اور قبل کا، الیہ کا آپ کی طرف، قبل کا آپ سے پہلے، قبل پہلے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کا آپ، جیسے الیہ کا آپ کی طرف، قبل کا آپ سے پہلے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہ ان کی صفات بیان ہوئی. ایمان بالغیب، اقامت صلاح، انفاق اور آخرت پہ ایمان. آگے فرمایا اور جو آپ پہ اترا یا اتارا گیا، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا. جو اللہ نے اتارا وہ آپ پہ اترا، اور ایسے ہی پہلے انبیاء پہ. تو بعد کا کسی کا ذکر نہیں. موٹی سی بات ہے یہ آیت ختم نبوت کی کتنی بڑی دلیل ہے. آگے فرمایا اولئک، یہ صفات جو ہم نے ذکر کی متقین کی، اور ان صفات والے لوگ، اولئک یہی لوگ ہیں. اولئک یہ بھی اس میں اشارہ ہے. علی ہدن، علی کا معنی پر، ہدایت پر. کس ہدایت پر؟ من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے. من سے ربہم، ان کا رب. تو وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. یہ متقین کا اس دنیا میں پہلا انعام ہے. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیابی پانے والے ہیں، جو اپنی مراد کو پانے والے ہیں. آگے فرمایا متقین کی صفات کے بعد ان الذین کفروا، دوسرا گروہ انسانوں کو، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا. اب منکر وہ لوگ ہیں جو حق کو بجائے قبول کرنے کے اس کا انکار کرتے ہیں، بجائے اس کے ظاہر کرنے کے چھپاتے ہیں. کفار یہ جو بیج کو زمین میں چھپاتے ہیں، جب کسان زمین میں بیج بوتا ہے تو اس کو چھپاتا ہے تاکہ اگے. تو اسی طرح لفظ کفر کا معنی ہے چھپانا اصل میں. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ حق کو چھپایا، منکر ہوئے اس کے. آگے فرمایا سواء علیہم، یکساں ہے ان پر، برابر ہے ان کے حق میں. یہ بات یاد رکھیں. اب یہ خطاب ہے جناب رسول اللہ کو ان کی تسلی کے لیے، کیونکہ آپ رات دن ان پہ محنت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں انہیں. تو اللہ نے فرمایا سواء علیہم، ان پر یکساں ہے، برابر ہے. اانذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائے. تسلی دے رہے ہیں جناب رسول اللہ کو کہ اگر کوئی لوگ منکر ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے سینے میں تنگی نہ آئے. رحمت للعالمین، یہ دیکھیں کہ بس اسی کے حقدار تھے. آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، کیوں ان کے حق میں برابر ہے ڈرانا اور نہ ڈرانا؟ اس لیے کہ اللہ نے مہر لگا دی، سیل لگا دی، بند کر دیا قلوب کو، ان کے دلوں کو. اب آپ دیکھیں دل انسان کا فکر، سوچ، کئی راستے ہیں، کئی سمتیں ہیں، ہر سمت سے وہ فکر کرتا ہے، اس تک بات پہنچتی ہے. مگر جب ختم اس پہ لگ جائے تو سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اب دیکھیں مہر لگی ہے دلوں پہ ان کے اور ان کے کانوں پہ. اب آپ دیکھیں
کہ دل قبول کرنے کا، معرفت کا، جاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب اس پہ سیل لگ گئی، ختم لگ گئی، مہر لگ گئی، بند ہو گیا، مسدود ہو گئے اس کے راستے قبولیت کے، قبول کرنے کے اور حق کی فکر کرنے کے، سوچنے کے۔ اور ایسے ہی کان بھی ہیں، ان میں بھی حق بات پہنچتی ہے اور ہر سمت سے پہنچتی ہے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے۔ تو جب ختم ان پہ لگ گئی، اب ختم لگی ہے دلوں پہ اور کانوں پہ، بند ہو گئے راستے۔ اور آگے فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ اب دیکھیں، آنکھ سامنے سے دیکھتی ہے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ پیچھے سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، سامنے۔ تو صرف پردہ پڑ جائے تو وہ کافی ہے، اس کا راستہ بند ہو گیا۔ اب ان کا فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ ہے ان کا انجام کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ عذاب، عین، ذال، عظیم، عین پھر واو۔ تو یہ ہم نے مختصر تلاوت بھی کر دی، تصحیح کا گر بھی بیان کر دیا، اور اس کے بعد سلیس ترجمہ بھی بیان کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں بعض قرآنی معارف کی طرف کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے۔ اب اگر ہم تلاوت اور قرات کی تصحیح چاہتے ہیں، اس کا گر آپ کے سامنے، کچھ وقت نکال کے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، سنیں، ایک بار نہیں، 2 بار، 3 بار، 4 بار۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے محبت کریں، محبوب کا کلام ہے، اس کا والا نامہ ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ اس کے ادائیگی، قرات، تلاوت، سب سے پہلے اس پہ محنت کریں۔ دیکھیں، وہی کلمات بار بار آئیں گے، وہی حروف، وہی آوازیں۔ اسی طرح اگر آپ توجہ سے سلیس ترجمے کو سن لیں گے تو آگے وہی کلمات آئیں گے، ترجمہ بھی آپ کو آسانی سے آ جائے گا۔ اب اس کے اندر جو معارف یا علمی باتیں یا مسائل بیان ہوئے ہیں، تھوڑا سا ہم اس طرف آ جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے مقصد کو اچھی طرح سے پا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی سورۃ فاتحہ میں ہمیں اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا، کلمات بھی خود بتائے، خطاب کا اسلوب بھی خود سکھایا، اور مانگنا کیا ہے یہ بھی خود بتا دیا۔ اور یہ فاتحہ وہ صورت ہے جسے آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ یہ ضروری مسئلہ ہے کہ ہمیں علم رہے کہ ہماری فاتحہ کی قرات نہ چھوٹے، درست بھی ہو، اور اس کے معانی کو بھی ہم پیش نظر رکھیں۔ اور پھر اس فاتحہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کی طرح 2 قسم کے انسان اس دنیا میں ہیں۔ یاد رکھیں، انسانوں کی تقسیم اللہ نے نہ رنگ پر کی، یاد رکھیں، نہ نسل پہ کی، نہ جغرافیے پہ کی، کہ یہ سارے سفید ایک قوم ہے، یہ سارے کالے دوسری قوم ہیں، یہ نہیں۔ جغرافی کے اعتبار سے یہ ایشین ایک قوم ہے، یہ یورپین دونوں قوم، ایسی بات نہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جسے اللہ نے سورۃ فاتحہ میں بھی اس طرح اشارہ کیا اور بقرہ کے شروع میں بھی، اور وہ یہ کہ انسانوں کی تقسیم نظریات اور اصول کی بنیاد پر ہے۔ انسانوں کی تقسیم کی بنا اور اساس
اور جڑ اور اصل کیا ہے؟ نظریات اور اصول. اس اعتبار سے اب منعم علیہم ایک طرف ہے، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اس قرآن اور کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، صراط مستقیم کے صرف طالب ہی نہیں بلکہ اس پہ چلنے والے ہیں. یہ سورۃ فاتحہ میں بتایا اللہ نے، اور بقرہ کے شروع میں بھی آپ دیکھیں گے. تو گویا کہ سب سے پہلی بات یہ ہمیں سوچنی چاہیے کہ انسانوں کے اندر تقسیم کی بنیاد نہ نسب ہے، نہ وطن ہے، نہ زبان ہے، نہ رنگ ہے، نہ جغرافیائی حالات ہیں. قوموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آج ان چیزوں نے، اور یہ چیزیں اللہ کے ہاں قابل اعتبار ہے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا، خالق نے، هو الذی خلقکم فمنکم مؤمن ومنکم کافر. تقسیم یہ کی کہ یہ اہل ایمان کا گروہ ہے اور اس سے مقابلے میں اہل کفر کا. تو یہ مسئلہ بڑا ہی اہم ہے جسے اللہ نے سورۃ فاتحہ میں ایک انداز سے بیان کیا، منعم علیہ بندوں کا اور مغضوب علیہ، یہ دو تقسیمیں کرتی ہیں، اور ضالین. ایک فریق کے ہم طلب کرتے ہیں اللہ سے دعا، صرف کوشش ہی نہیں کرتے بلکہ ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں. یہاں پہ یہ بات سوچیں کہ منعم علیہم بندے اللہ کے وہ ہیں، کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. تو اللہ تعالی ہمیں ان کی راہ پہ چلائے. یہ بھی دیکھیں اس آیت سے کہیں یہ ٹھوکر نہ لگ جائے کہ ہم اللہ سے نبوت مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نبی بنا. انا للہ، یہیں سے اپنے عقیدے کو درست کر لیں. اور قادیانی جو منعم علیہم والی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ حضور کے بعد بھی نبی بھیجتا رہے گا، یہ بھی زوم فاسد اور عقیدہ باطلہ اور بالکل غلط سوچ ہے. بنیادی طور پر ہے ہی غلط کہ نبوت کو آپ مانگ کر اور نبوت کو آپ محنت کر کے ریاضت اور کسب سے حاصل کرتے ہیں. نہیں، یہ چیز اللہ کا ہبہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتا دیا کہ انسانوں کی تقسیم نظریات اور ایمان اور کفر کی بنیاد پہ ہے. یہ سورۃ فاتحہ میں بھی اس طرف اشارہ ہے. اور آگے دیکھیں آپ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات پہ اگر غور کریں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب جس میں ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے. پھر آگے اہل تقوی کی بات شروع کر دی اللہ نے. کیا؟ یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب ان کی صفت ہے. جن چیزوں کی خبر اللہ کے رسول نے دی. اور یہ بھی یاد رکھیں ایمان نام ہے کسی ذات عالی پر اعتماد کرتے ہوئے ان خبروں کو درست مان لینا جو وہ ذات دے. اور ذات کون سی ہے؟ اللہ کے نبی. اللہ کے نبی جب غیب کی خبر دیں، اللہ کی خبر دیں کہ اللہ یہ ہے، واللہ الذی لا الہ الا کرے، تو اس کو مان لیں. جنت کی خبر دیں، اس کو مان لیں. آخرت کی خبر دیں، یہ کان اس کا کر لیں. دیکھیں قرآن باہم ایک دوسرے سے جڑا ہوا اور اس کی آیات ایک دوسرے سے مرتبط ہیں. تو یہ مسئلہ کفر کا بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. کہ کفر کیا ہے؟ چھپانا ہے، ناشکری کرنا ہے،
انکار کرنا ہے تو وہ محسن اعظم جو اللہ ہے، جو رب العالمین ہے، جو رحمان الرحیم ہے، اس کی طرف سے اللہ کے پیغمبر جب آئے اور انہوں نے آپ پہ اس کی آیات کو تلاوت کیا تو کتنی بڑی ناشکری ہے اس محسن کی کہ اس کا جب پیغام آیا تو بجائے اس کے کہ ہم سر تسلیم خم کر دیں، ہم اکڑ گئے۔ یہ ہے ان الذین کفروا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیں، اگر آپ نے مشاہدہ کر لیا، دیکھ لیا، اور ایسی حالت میں آپ چلے گئے کہ آخرت کے مناظر سامنے آ گئے، لا ينفع نفسا ایمانها، قرآن نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ ایمان اس وقت تک نافع ہوگا جب تک آپ غیب کی چیزوں کو نہ دیکھیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، نادانی سے نافرمانی ہو گئی پھر توبہ کر لی، مگر وہ لوگ جو ڈٹے رہے معصیت پہ، اس کے بعد کیا ہوا؟ حتی اذا حضر احدہم الموت، موت کو دیکھ لیا، مناظر آخرت دیکھ لیے، فرشتوں کو دیکھ لیا اور کہا کہ اب ہم مومن ہو گئے، فرعون کی طرح۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب آپ دیکھو، مشاہدے کا ایمان ایمان نہیں، مشاہدے کی تصدیق نہیں، تصدیق ایقان اور ایمان یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہ اعتماد کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہر خبر کو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیں ماضی کی، مستقبل کی، اس کو سچا سمجھیں۔ یہ ہے ایمان، یعنی ان دیکھے، بغیر دیکھے، اعتماد رسول پہ جب آپ مان گئے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، اب متقین کی صفات کو ذکر کر دیا جو میں نے پہلے ذکر کیا، اب آتے کی ضرورت نہیں۔ پھر آگے فرمایا یہ تو ایک پہلا فریق ہے جو کہ اہل تقوی اور اہل ایمان کا تھا، اور ان کی صفات بھی آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگی۔ اب دوسرا فریق، یہ سنت اللہ کی، قرآن کریم میں ہمیشہ اگر متقین کا ذکر کرتا ہے تو اس کے بالمقابل فریق کا بھی ذکر کرتا ہے، اگر مومنین کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے بالمقابل کافرین کا بھی ذکر ہوتا ہے، اگر اہل ایمان کے انجام کو بیان کیا جاتا ہے تو اہل کفر کا بھی، جنت کا ذکر ہو تو نار کا بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے قرآن حکیم میں۔ تو اللہ نے پہلے متقین کا ذکر کیا، فاتحہ میں منعم علیہم کا ذکر کیا، یاد رکھیں، اور مغضوب علیہم اور ضالین کا بھی۔ اسی طرح اس بقرہ میں متقین کی صفات کا ذکر کیا، پھر آگے کفر، اہل کفر کا ذکر کیا۔ اب اہل کفر کی طرف آ جائیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، یکساں ہے ان پر، یعنی ان کے بارے میں برابر ہے یہ امر، کیا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ضروری ہے کہ یہ بات اللہ کس بنا پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں؟ تو کیا اللہ کے رسول اس کے بعد ڈرانا انہوں نے بند کر دیا؟ کیا داعی، واعظ، مبلغ جو بھی دعوت دیتا ہے دنیا والوں کو وہ بند کرتے؟ نہیں، یہ اللہ جناب رسول اللہ کو خبر دے رہے ہیں ان کفار کے بارے میں جنہوں نے آپ سے اللہ کا کلام سنا، جنہوں نے ساری عمر آپ کو صادق و امین کہا۔ لبثت فیکم عمرا من قبلی، 40 سال تک آپ ان میں رہے، معاملات کیے، اور انہوں نے ان کو صادق و امین پایا۔ یہ ہے صادق و امین اسلام میں۔
وہ جب اس صادق و امین نے یہ کہا کہ یا قوم عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور انی لکم نذیر مبین، میں کون ہوں؟ ڈرانے والا۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ نے یہاں آپ کو فرمایا کہ برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں۔ اب انذار کیا چیز ہے؟ انذار دراصل مطلقاً ڈرانا نہیں۔ اب لوگوں کو چور اور ڈاکو بھی ڈراتے ہیں، قاتل بھی ڈراتے ہیں، اور غاصب لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں، یہ بھی ڈرانا ہے۔ یہ نہیں، ڈرانا وہ ہے جو برائے نصیحت ہو، خیر خواہی ہو۔ اب والدین اپنے بچوں کو جب ڈراتے ہیں مضر چیزوں سے، سانپ اور بچھو سے اور نقصان دہ چیزوں سے، تو وہ ڈراتے ہیں، دھمکاتے نہیں، ڈراتے ہیں خیر خواہی کے لیے۔ اللہ کے رسول جب اپنی امت کو، اور اللہ رحمان الرحیم اپنے بندوں کو جن پہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو شفقت اور رحمت سے جب ڈرایا جائے تو یہ ڈرانا انذار ہے۔ اور اسی لیے نبی کو نذیر کہا جاتا ہے، مگر یہ چور اور ڈاکو اور اچکے اور غاصب یہ نذیر نہیں، ڈرانے والے نہیں۔ تو یہ سمجھ لیں۔ اب آگے چلیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، دونوں یکساں ہیں۔ تو یہ رسول اللہ کے لیے تسلی ہے، کس بات پہ؟ کہ جب ان پہ مؤثر نہ ہو ہدایت تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا سینہ تنگ نہ ہو۔ مگر ساتھ ہی اس کے رسول، داعی، مبلغ، دعوت دینے والا، اس کو دعوت کو نہیں چھوڑنا، برابر دیتے رہنا ہے۔ قبول کرنا نہ کرنا، لیس علیک ھداھم، اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہدایت دینا یہ آپ کا کام نہیں، نہ پیغمبر کا کام ہے، نہ داعی کا کام ہے، نہ مبلغ کا کام ہے، نہ خطیب اور واعظ کا کام ہے۔ یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہیں اللہ ہدایت دیں۔ لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ انسان اس دنیا میں ایمان کو اختیار کرتا ہے، فمن شاء فلیؤمن، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، ومن شاء فلیکفر، کفر کو اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ایمان لانے میں بھی جبر نہیں کرتے، تو کفر میں کیا جبر کریں گے؟ کیوں وہ لوگوں کو یعنی مجبور کر کے اور قرآن ان کو کفر میں داخل کریں گے؟ لا اکراہ فی الدین، کھلی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے جبر نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهْ لَكُمْ، اللہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ تم ایمان کو اختیار کرو، اللہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ تم ناشکری کی بجائے، کفر کی بجائے شکر کرو اور ایمان کی راہ اختیار کرو۔ اب دیکھیں، یعنی ایمان کے راستے میں اللہ کی خوشی بھی ہے، تائید بھی ہے، اور اس کی دعوت بھی ہے کہ آؤ یا عبادی، اس طرف آؤ میں میرے بندو۔ یہ ہے ہدایت اور ایمان، اس کی بات۔ رہی کفر کی، تو جو لوگ ہدایت کو دیکھ کر، حق کو دیکھ کر، کھلی روشنی کو دیکھ کے پھر بھی اسے قبول نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اختیار کیا برائی کو، کفر کو، ناشکری کو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اب آپ دیکھیں اس بات کو، تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا نقطہ، تیسرا من کسب سیئۃ، یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے،
کہ نیکی اور بدی کرنے کا کیا اثر ہوتا ہے۔ نیکی کرنے سے اس کے دل پہ سیاہ دبا نہیں، اس کے دل میں ایک روشنی آتی ہے، روحانیت میں ترقی کرتا ہے، توفیق صالحات اس کو ملتی ہے۔ اور برائی کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جزاء السیئۃ السیئۃ بعدہا، یہ عام مقولہ ہے کہ برائی کی پہلی سزا یہ ہے کہ ایک برائی کے بعد دوسری برائی کی اسے توفیق ملے۔ اور حسنہ نیکی کی جزا کیا ہے کہ ایک نیکی بندہ کرے تو اس کو دوسری نیکی کی توفیق ملے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار نظر آتا ہے۔ تو پہلے نقطۂ گناہ سے اگر انسان پریشان ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسے توفیق دیتے ہیں توبہ کی، یعنی اس سفید کپڑے پہ سیاہ دبا لگا تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہے مومن کا احساس جو اسے رہنا چاہیے۔ اذا سرت کا حسنات، کہ جب تجھے تیری نیکی خوش کرے اور تیری برائی تجھے غمگین کرے، یہ ہے۔ تو اگر کسی شخص کو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے اسے جزا اس دنیا میں یہی ملتی ہے، جزا کیا ملتی ہے؟ جیسے قرآن نے فرمایا بل ران علی قلوبہم، ایک زنگ لگا ایک بدی سے، پھر دوسری بار لگا، پھر تیسری بار لگا، ایک سیاہ دبا، دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ فرمایا کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر بھی اگر توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ دیکھو کتنا اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت ہے۔ یہ ہے اللہ کا رحمان اور رحیم ہونا۔ تو نصیحت ناصح کے لیے ہر حال میں مفید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کو یہ تو تسلی دی گئی، مگر ساتھ یہ بھی پیغمبر کو حکم ملا کہ وہ دعوت کو، انذار کو، ابشار کو چھوڑنا نہیں۔ اس نے یہ نقطہ یاد رکھیں، کسی داعی نے یہ خود ہی فیصلہ نہیں کر لینا کہ جی بڑا ہو گیا میں نے دعوت دے دی، یہ کام۔ تو یہ سواء علیہم ان کے بارے میں ہے، ان کے حق میں ہے۔ کن کے حق میں؟ جن پہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ ختم ہو گئی، اور کانوں پہ بھی ختم، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ۔ لیکن نبی کے حق میں اور داعی کے حق میں یہ نہیں کہ وہ دعوت چھوڑ دے۔ یہ نقطہ بھی آپ یاد رکھیں۔ اب یہ شعبہ کہ جب اللہ نے مہر لگا دی، جب اللہ نے ان کے دلوں پہ یہ ہدایت کے پہنچنے کے راستے ہی مسدود کر دیے، تو بات یہ ہے کہ سرکشی کا اس دنیا میں بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جس دھرتی پہ، جس گھر میں، جس کمرے میں معاشیت ہوگی اس پہ اس کا اثر ہوگا۔ اور یہی وہ رین ہے، بل ران علی قلوبہم، جو زنگ ہے جو اعمال سیئہ کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہی زنگ وہی مہر ہے اور وہی پردہ ہے جو اللہ نے فرمایا۔ تو یہ گویا کہ ان کے عمل کی مثل اللہ نے جزا دی۔ پہلے بھی ہم اس مسئلے کو بیان کر چکے ہیں۔ تو ان لوگوں کی شرارت، ان کا عناد، ان کا کبر اور ان لوگوں کا کفر اور ناشکری، یہ اس وجہ سے ہے
اس وجہ سے ان کو یہ سزا ملی دنیا میں، کیا؟ ختم اللہ، اور یہ زنگ بڑھتا ہی چلا گیا۔ تو گویا کہ ان کے عناد کی وجہ سے اور اپنی جو استعداد تھی خداداد قبول کرنے کی حق کو، صلاحیت اللہ نے جو دی تھی، انہوں نے خود ہی اسے ضائع کر دیا۔ تو اللہ نے جو اپنی طرف نسبت کی ختم اللہ کی، اس لیے کہ جب ان لوگوں نے قبول حق کی صلاحیت اور خداداد استعداد کو اپنے اختیار سے تباہ کر دیا، جیسے شروع میں نے کہا کہ اللہ تو نہ ایمان لانے پہ جبر کرتے ہیں نہ کفر پہ جبر کرتے ہیں، لا اکراہ فی الدین کا یہ معنی ہے۔ تو یہ شبہ کبھی بھی نہیں کسی کے دل میں آنا چاہیے کہ اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس طرح کا تو پھر ان کو سزا کیوں؟ تو اس شبے کے ازالے کے لیے ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جب اپنی خداداد صلاحیت کو خود تباہ کیا تو سنت الہیہ کے مطابق اللہ نے ان کے قلوب اور ظاہری حواس میں بھی یہ چیز پیدا کر دی اور یہ کیفیت ان کی ہو گئی کہ اب وہ اسے قبول کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو گئے۔ تو یہ اللہ نے متقین کے فریق کے صفات اور ان کے اکرام کے بعد اہل کفر کی صفات اور ان کی اس دنیاوی سزا اور اخروی سزا دونوں کو بیان کر دیا۔ کیا دنیاوی سزا؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ یکساں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ نے مہر لگا دی، یہ دنیاوی سزا ہے، یاد رکھیں اہل کفر کی، اور اخروی کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو بس اسی پہ ہم اتفاق کرتے ہیں اس مجلس میں، اور پھر میں گزارش کروں گا کہ ہم ان 7 آیات بقرہ کو درست کر لیں، اور درستگی کا گر ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح ان 7 آیات بقرہ کو، 7 آیات فاتحہ، 7 آیات بقرہ، اور پھر فاتحہ کے اندر جو مضمون و مسائل بیان ہوئے وہ بھی ہم نے ذکر کر دیے، اور ان 7 آیات میں جو معارف قرآنیہ بیان ہوئے ان کی طرف بھی ہم نے اشارہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے روح اور ہمارے اندر کی جلا اور روشنی کا ذریعہ بنائے۔ اللہم اجعل القرآن الکریم ربیع قلوبنا ونور ابصارنا، ہماری آنکھوں کی روشنی اس میں ہو، ہمارے دلوں کی آبادی اور شوق سے یا اللہ ہم اس کو رات کے اور دن کے اطراف میں اسی تلاوت کریں۔ بس یہی درخواست میری ہے کہ اس کے الفاظ کو بھی درست کریں اور اس کے معنی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ قرآن اللہ نے ہمارے ہی لیے نازل فرمایا اور اسے ہمارے لیے آسان بنایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔